اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جو ہر نیک کام کے اختتام پر میں اور آپ اللہ سے مانگیں تو یہ بڑی ہی جامع اور بھرپور دعا ہے اور ہے بھی مختصر۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو اس وقت جو دعا ان کی زبان پر تھی وہ یہ تھی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر انک انت السمیع العلیم، تو ہی میری دعا کو سننے والا ہے، تو ہی میرے اس عمل سے واقف۔ آگے ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم آپ سے اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ ہماری گردنیں تیری فرما برداری میں جھکی ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين لكل قول من الأحوال مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آج ہم جمعہ مبارک جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی یہ توفیقات کو ہم سب کے لیے ہمیشہ باقی رکھے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ اس رب الجلال نے ہم سب کو اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا امت بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی قدرت سے دن رات، ہفتے، عشرے، مہینے، سال بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح گزرتے گزرتے ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اور آپ بھی اس دنیا سے گزر جائیں، اور حقیقت بات یہی ہے کہ اپنی زندگی کا ایک طویل دورانیہ گزارنے کے بعد ہماری زبان پر جو کلمہ ہوگا وہ یہی ہوگا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم نے ایک دن یا آدھا دن دنیا میں گزارا۔ کل کی بات ہے، رمضان کی آمد تھی تو ہم
کہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، عبادات کا عزم اور ارادہ کر رہے تھے، روزہ رکھنے کی نیت، تراویح پڑھنے کی لگن اور شوق، اس کا اظہار کر رہے تھے۔ اور آج رمضان المبارک کا آخری دن، ہم رمضان المبارک کو اپنے آپ سے جدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک جیسی نیک ساعتیں ہمیشہ نصیب فرماتے ہیں۔ کسی کام کے مکمل ہونے پر اس کام کو کرنے والا دل میں بے شمار حسرتیں لیے ہوتا ہے، بے شمار تمنائیں اور آرزوئیں اس کے دل میں ہوتی ہیں، اور جس کے لیے اس نے کام کیا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ مختلف التجائیں کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کام کی تکمیل پر مجھے فلاں نعمت، فلاں انعام، فلاں دولت، فلاں اعزاز سے نواز دیا جائے۔ ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر کام کے اختتام پر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اجر و ثواب کا طالب۔ اب وہ اجر و ثواب کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، جن کو جد امجد کہا جاتا ہے، تمام مذاہب کے لیے ایک مشترک حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے، اور انبیاء کا ایک جو دنیا میں سلسلہ اور اللہ کی طرف سے ایک تقسیم کار چلی، اگر یہ کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ سوائے چند ایک انبیاء کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ذریت میں آئے۔ ان کا اسوہ اور نمونہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ نیک کام پر انسان کو اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہونا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا اور اس کی تکمیل پر اللہ سے جو دعا مانگی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جو ہر نیک کام کے اختتام پر میں اور آپ اللہ سے مانگیں تو یہ بڑی ہی جامع اور بھرپور دعا ہے اور ہے بھی مختصر۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو اس وقت جو دعا ان کی زبان پر تھی وہ یہ تھی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو ہی میری دعا کو سننے والا ہے، تو ہی میرے اس عمل سے واقف۔ آگے ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم آپ سے اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ ہماری گردنیں تیری فرما برداری میں جھکی رہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد کے اندر بھی تیری فرما برداری کرنے والی جماعت موجود رہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے اور سلیقے سکھا دیجیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہی توبہ قبول کرنے والی۔ اور پھر اگلی آیت میں وہ دعا مانگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہمارے اندر ایک رسول کو مبعوث کیجیے، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری نازل کردہ آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرنے والا ہو، انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو ہی غالب ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کس موقع پر مانگی؟ جب وہ کیا کر رہے تھے؟ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ بیت اللہ اللہ کے گھروں میں سے، مساجد میں سے، دنیا کے اندر اگر کسی گھر کو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ بلا شبہ بغیر کسی شک کے، کسی تردد کے بغیر ہر مسلمان اس بات کو ماننے والا ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اتنی عظیم عبادت کی تکمیل کے بعد جب جتنی عظیم عبادت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کے امکان بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت اس عبادت کو کرنے والی ہو تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔
لیکن تکمیل کے بعد وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری اس عمل کو جو ہم نے کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ نہیں کہ عمل کر کے اس پہ اترانا، میں نے اتنے روزے رکھ لیے، میں نے تو ساری تراویح اس دفعہ پڑھی، میں نے کوئی تراویح نہیں چھوڑی، اتنے قرآن پاک ختم کر دیے، اور دل میں فخر کی بات پیدا ہونا۔ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی قرآن پاک ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ ہم نے تیری توفیق سے کیا، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، اور جو کیا یہ جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر سکے، ٹوٹا پھوٹا تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو تو قبول کر۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اللہ نے فرمایا اس کو وادی غیر ذی زرع، جہاں پہ کوئی چیز نہیں اگتی وہاں پہ بیوی بچے کو چھوڑ آئے، آگ میں کودنا پڑا، کود گئے، سارے خاندان کی مخالفت مول لینا پڑی، لے لی، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا یہ بچہ اب نوجوان ہو چکا، اس کو چھری کے نیچے دے دو، ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی، اور زندگی کے آخری ایام میں جو بڑھاپے پہ مشتمل تھے، ان ایام میں تو دعا یہ مانگنی چاہیے تھی کہ یا اللہ میں نے بہت اعمال کر چکا، اب میری بوڑھی جان ہو چکی، میرے جسم میں طاقت اور سخت باقی نہیں رہی، یا اللہ اب میں تجھ سے آرام طلب کرتا ہوں، میری گزشتہ ساری عبادات کو قبول کر لیا جائے اور مجھے اگلی راحت اور آرام دے دیا جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو دعا آئی ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ اتنی زندگی تیری عبادت میں گزر گئی، اب جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کے اندر بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری گردن تیری اطاعت کے لیے ہر وقت جھکی ہے۔ یعنی انسان زندگی کے کسی مرحلے میں بھی چلا جائے اللہ کی فرما برداری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ نیک اعمال کی توفیق اللہ سے مانگنا۔ ہمیں پیغام کیا ملتا ہے کہ رمضان گیا تو یہ نہیں کہ رمضان جاتے ہی ہماری نمازیں بھی جائیں اور وہ قرآن پاک کے پڑھنے کی جو روٹین تھی وہ بھی جاتی رہے، اعمال کا جو جذبہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے، تکبیر اولیٰ کو حاصل کرنے کی جو کوشش تھی وہ بھی مدم پڑ جائے۔ اگر ہم نے اپنی روٹین کو بدل دیا تو گویا ہم قرآنی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے والے نہ ہیں۔ پیچھے ہم نے قبولیت کی بات کی کہ اعمال قبولیت، حضرات نے لکھا کہ قبولیت اعمال کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ انسان کے وہ اعمال جو کر چکا ان پر استقامت ہو، دوام ہو، انسان ان اعمال کو ہمیشہ پھر کرنے والا ہو۔ اگر چھوڑ گیا تو سمجھے شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اللہ معاف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید اطاعت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر آگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ صرف میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ میں اپنی اولاد کی بھی فکر کر رہا ہوں، یا اللہ یہ نیک جذبات تو نے میرے اندر رکھے ہیں، یہ سارے نیک جذبات یا اللہ میری تمام آل اولاد آنے والی نسلوں میں منتقل کر۔ گویا کسی عمل کی کہ اختتام پر اس قبولیت کی دعا مانگی جائے، مزید فرما برداری کی دعا مانگی جائے، اور اس بات کی بھی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ جس طرح تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیتا رہا، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی اس طرح کے نیک اعمال کو رکھ۔ اور آگے اللہ سے دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں حج کے مناسک، حج کے طریقے سکھا دے، اور بعض مفسرین نے اس کے مفہوم کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہوئے کیونکہ حج ایک عبادت ہے تو اس کا ترجمہ یوں کیا کہ یا اللہ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا دے، وہ طریقے بتلا دے جن طریقوں کو اپنانے سے تیری ذات راضی ہو۔ گویا عبادات کو سیکھنے کا جذبہ یہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہماری عبادت کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ ہم اللہ کے سامنے جو سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس سجدہ ریز ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے سنن و واجبات اور فرائض کیا ہے؟ اس سے پہلے طہارت ہے، طہارت کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے سنن واجبات اور فرائض کیا ہے؟
اس کے بعد کے اعمال کون سے ہیں؟ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں. وارنا مناسکنا، ایک دعا یہ کی جائے یا اللہ ہمیں عبادات کا سیکھنے کا شوق اور جذب، یعنی گویا کہ دین سیکھنے کے جذبے کی دعا مانگنا. اور آگے ارشاد فرمایا وتب علینا، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر، یا اللہ ہماری توبہ کو. نیک عمل کرنے کے بعد اس پر اترانا نہیں بلکہ اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے. وتب علینا. اور توبہ ایک ایسا عمل ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں توبہ کی مثال موبائل کے ڈیلیٹ بٹن جیسی، کہ جب ہم موبائل کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کو ہم اپنے موبائل میں باقی نہیں دیکھنا چاہتے تو ہم وہ ایک ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو وہ ہمارے موبائل سے چیز مٹ جاتی ہے. تو میں توبہ بھی اللہ کا انعام ایسا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ اعمال جن کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. اللہ نے ہمیں ایک ڈیلیٹ کا بٹن دیا کہ ہم توبہ والا وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹ جائے. اور پھر موبائل کے اندر جو ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ 4 مرتبہ دبا سکیں گے، 5 مرتبہ دبائیں گے بس پھر اس کی لمٹ ختم ہو جائے گی. بلکہ جب تک آپ کا موبائل کام کرتا رہے گا اسی طرح ڈیلیٹ کا بٹن بھی کام کرتا رہے گا. جب تک سانس میں سانس ہوگی اور موت کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے حضرت انسان کو یہ توبہ والا ڈیلیٹ کا بٹن استعمال کرنے کی انسان کی آخری سانس تک اجازت ہوگی کہ وہ بار بار دبا کے اپنے گناہوں کو مٹا کر. اور پھر جب انسان توبہ کرتا ہے اگلا سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. اللہ تو قرآن پاک میں بار بار پکار کرتے رہے ہیں، بلکہ ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بڑے نام ہے. اللہ غالب ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ مالک ہے. 99 نام ہم پڑھتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورت شروع کرنے سے پہلے جو ہمیں وظیفہ سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اپنے ذاتی نام اللہ کے بعد جن 2 صفاتی نام کا تذکرہ کیا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. یعنی دونوں ناموں سے اللہ کی رحمت ٹپک رہی. ہر نیک کام سے پہلے بھی ہمیں حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ایک سورت باضابطہ رکھ دی گئی جس سورت کا نام الرحمن رکھا اور وہ شروع بھی الرحمن سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات بڑی مہربان. اور اس سورہ مبارکہ کو قرآن پاک کی زینت قرار دیا. فرشتے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تیری رحمت تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لی گئی. خود ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے میں صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑھ کر جو اس کے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو مجھ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں میں ان اعمال کو بھی نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہاں تک ارشاد فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، ظلم کرنے کے باوجود بھی میں نے ان کو اپنے بندہ ہونے کی سب سے خارج نہیں کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے لیکن اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر. بس آپ کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی لگن اور لو کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو، تمہاری توبہ کو قبول کرے. خود حکم دے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو آسمانوں پر آ کر اپنے ہاتھوں کو پھیراتے ہیں. اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے لیکن ایسی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہر رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں
اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا؟ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ ہر دن کو بھی آسمان دنیا پر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ گویا 24 گھنٹے اللہ کی ذات اس بات کی انسان کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ آئے تو صحیح میں اس کے گناہوں کو معاف کرو۔ حدیث مبارکہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسی تشبیہات کے ساتھ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا جو اونٹ پر سوار ہو اور وہ اونٹ اس کے سارے ساز و سامان کے ساتھ بھرا ہوا ہو، جس میں اس کے کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہو، اور وہ صحرا میں سفر کر رہا ہو، اور صحرا بھی ایسا جو نہ ختم ہونے والا ہو، اور ایک جگہ پر سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے وہ رکے، اور جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلے تو دیکھے اس کا اونٹ ساز و سامان کے سمیت غائب ہے۔ اب وہ پوری کوشش لگا کر اس کو تلاش کرے اور وہ نہ ملے، اور اس اونٹ تلاش کرنے والے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے کھانے پینے ہر چیز کا سامان اونٹ کے ساتھ چلا گیا، اب میرے مرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ اس امید کے ساتھ اس صحرا میں بیٹھ جائے کہ اب میں موت کا انتظار کر رہا ہوں، اور انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ دوبارہ لگے، اور جب وہ دوبارہ بیدار ہو اور اونٹ اس کے پاس سامنے آ کر کھڑا ہو، فرمایا اس گم شدہ اونٹ والے کو جب اس کا اونٹ ملا اور وہ اس جوش اور جذبے کے اندر آ کر اللہ کو پکارے، اور پکارتے ہوئے الفاظ کا چناؤ بھی غلط کر جائے اور اللہ سے کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، حالانکہ کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ انا عبدی، میں تیرا بندہ ہوں، وانت ربک، اور تو میرا رب ہے، لیکن خوشی اس قدر اس کو ہوئی کہ وہ موت کے دہانے پر تھا، اب زندگی کی نوید نظر آئی تو زبان بھی لڑکھڑا گئی، زبان سے کلمات بھی جھول کھا گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس اونٹ گم شدہ اونٹ جس کو ملا ہے، اتنی خوشی اس کو اونٹ کے ملنے پر نہیں ہوتی جتنی میرا بندہ جب میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کرنے پر میری ذات ہوگی۔ اندازہ لگائیں اللہ کی ذات تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ وہ حدیث مبارکہ میں ہم نے واقعہ بڑا سنا ہوا، یاد دہانی کے لیے ایک بندہ جس نے بڑے گناہ کیے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے گناہ کیے، اور مرتے وقت وصیت کی کہ جب مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور سمندر کے دہانے پر کھڑے ہو کر تیز آندھی میں اڑا دینا تاکہ میرے سارے اجزاء منتشر ہو جائیں۔ اب اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا، جب اس کو اڑا دیا کہ اللہ نے اجزاء کو حکم دیا، سارے اکٹھے ہو کر آئے، اللہ نے ایک صحیح سالم انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ یا اللہ مجھے شرم آتی تھی، میں نے اتنے گناہ کیے کہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے میری شرم کی وجہ سے ایسا عمل کیا جو ناجائز تھا، لیکن اللہ اس عمل پر بھی اس کی بخشش فرما، اللہ کی ذات کو ہر وقت معاف کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ ہم جب نیک عمل کر لیں، جیسے ہم نے روزے پورے کیے تو یہ دعائیں مانگے، ان میں سے یہ دعا وتوب علینا، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اب توبہ ہے کیا؟ گزشتہ کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کہ میں نے بہت غلط کام کیا، اور اب اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ تو معاف کر دے، دو باتیں، اور تیسری بات آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم دل میں ہو کہ یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال بسا اوقات آ جاتا ہے کہ بھئی ایسی توبہ کا کیا فائدہ جس کے بعد پھر ہم گناہ کرتے رہے، ہم تو گناہ پہ گناہ کری جا رہے ہیں، ادھر سے توبہ کی اگلے لمحے پھر ہم سے توبہ ٹوٹ گئی، ادھر سے توبہ صبح کو کی، شام کو پھر گناہ، رات کو توبہ کی، صبح کو پھر گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے لیے جہنم میں جانے کا اعلان صادر ہونے والا ہوگا، فرشتے بتلائیں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں سوائے تیری نافرمانیوں کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں کہ اس نے کیا کیا؟ یا اللہ یہ عجیب آدمی تھا، ادھر سے توبہ کرتا تھا، توبہ کرنے کے بعد پھر توڑ دیتا تھا، پھر توبہ کر لیتا تھا، پھر توڑ دیتا تھا، بار بار زندگی کا یہی طریقہ رہا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، گویا کہ اس بندے کے دل میں یہ احساس تو موجود تھا کہ میں نے غلط کام کیا، اور ایک ذات آسمانوں پر موجود ہے جو میرے اس غلط کام پر معافی دینے والی ہے، اگرچہ غلطی کر کے پھر معافی مانگ لیتا تھا، ساری زندگی اس نے اسی کش مکش میں گزار دی، لیکن یہ احساس تو دل میں موجود تھا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی
ہے. جب یہ احساس ہے تو اس احساس پر بھی میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, اس کو جنت ملا. تو یہ نہ ہو دل میں خیال آئے کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے. جب اللہ نے اختیار دیا بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کی جائے, ٹوٹ جائے تو پھر کی جائے, ٹوٹ جائے تو پھر کی جائے. لیکن 3 جز یہ توبہ کے. نمبر 1 گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو, لیکن یہ ندامت تب ہوگی جب ہم خود احتسابی کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی ہمارے اندر ہوگی کہ ہم اپنا احتساب, آج ہم میں سے ہر آدمی بیٹھ کر دوسرے کا احتساب کر رہا ہے, فلاں شخص ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, صبح سے لے کر شام تک یہ فلاں سیاستدان نے اس طرح نہ کیا ہوتا تو شاید ہمارا ملک فلاں ترقی کی منازل پہ طے ہو جاتا. یہ بات بالکل درست ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کو نیست و نابود ہونا چاہیے, لیکن میں اپنی طرف بھی دیکھوں تو میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. دوسرے کی طرف انگلی جب انسان کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایک انگلی دوسرے کی طرف ہے اور یہ 3 انگلیاں میری اپنی طرف متوجہ ہو کر مجھے بتلا رہی ہیں کہ تو کیا چیز ہے. خود احتسابی. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور خود احتسابی پیدا کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہیں پتا ہو کہ تم نے کل کے لیے کیا رکھ چھوڑا ہے. اللہ تم سے پوچھیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو سب سے پہلے تمہیں اپنی ذات کی فکر کرنی, اپنی ذات سے اصلاح شروع کرنی. خود احتسابی. توبہ سے پہلے خود احتسابی. ہر وقت اس بات کی فکر ہو کہ میں نے کیا کیا. قرآن پاک کی بے شمار آیا بل الانسان علی نفسہ بصیرا, اللہ فرماتے اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے کے لیے, کسی کی ذات کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس بات سے پہلے تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ تم کسی اور کا مشاہدہ صحیح نہیں کر سکتے. تمہاری اپنی ذات کے بارے میں تمہیں صحیح علم ہے, وہ باتیں جو کسی کو نہیں پتا تم اپنے بارے میں جانتے ہو, اپنا مشاہدہ کرو. اور آگے ارشاد فرمایا اقرا کتابک, قیامت کے دن فرمایا جائے گا اپنی اس نامہ اعمال کو دیکھو, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تم اپنا حساب لینے کے لیے اکیلے ہی کافی ہو, کسی اور کو حساب کتاب لینے کی ضرورت نہیں. کیوں جی, میں اور آپ اپنا حساب لے سکتے ہیں نا, خود کوئی اور آ کر حساب لے اس سے پہلے ہم اپنا حساب, اپنی اکاؤنٹیبلٹی. یہ بات الگ ہے, یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے پورا ایک نظام بنا رکھا ہے جو ہماری ہر وقت ہمیں احتساب میں لیا, وہ ہماری ہر چیز کو فائنلائز کر کے رکھا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, تم جو کرتے ہو ہمیں پتا ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ, تمہاری زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی کہ اس بات کے نکلنے سے پہلے إِلَّا لَدَيْهِ رقیب عتید, ہماری طرف سے مقرر کردہ ایک لکھنے والا وہاں موجود ہوتا ہے. ابھی زبان سے بات نکلتی ہے فوراً لکھ لینا تم نے کیا کہا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, ہم نے حفاظت کرنے والے مقرر کر رکھے ہیں. کرامن کاتبین, ان کا وہی کام ہے جو ہم نے ان کو حکم دیا ہے, تمہارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یہ نہ سمجھو کہ میں جو مرضی کرتا پھروں کسی کو کچھ پتہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جس مقام پر بھی ہوتے ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ, کوئی 3 ایسے موجود نہیں جو آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ چوتھی اللہ کی ذات نہ ہو. ولا خمسۃ الا هو ثالثهم, نہ کوئی 5 ایسے ہیں جو سرگوشیاں کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ اللہ کی ذات موجود نہ ہو. آگے ارشاد فرمایا ولا ادنى من ذلك ولا اکثر من ذلك, نہ اس سے کم کوئی سرگوشیاں کرنے والے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی ذات موجود نہ ہو, نہ اس سے زیادہ کوئی ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ اللہ کی ذات موجود نہ ہو. بلکہ وهو علیم بذات الصدور, وہ تو سینوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین, تمہاری آنکھیں جو ہیر کرتی ہیں اور آنکھوں سے اشارے کرتی ہیں کسی کو مراد نہیں پتا ہوتی. اللہ فرماتے ہیں وہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے. اللہ نے پورا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مقرر کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر کوئی انسان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ایک موقع وہ ہے جب انسان کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا.
दूसरा मौका वो है जब इंसान के उस नामे अमाल को तोला जाएगा, और तीसरा मौका वो है जब इंसान को पुल सिरात से गुजारने के लिए पेश किया जाएगा। फरमाया 3 मौके ऐसे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा, कोई कितना मर्जी ताल्लुकदार क्यों ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ आयशा तुम्हें ये दुआ अल्लाह से मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरे हिसाब किताब के मरहलों को आसान कर दीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये हिसाब किताब आसान होना इसका क्या मतलब है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नामा अमाल को खोला ना जाए और जो इंसान ने काम किए उसके बारे में पूछा ना जाए, इसको आसान हिसाब दे। एक और जगह पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन उसिबा उज़िबा, जिसका क़यामत के दिन हिसाब ले लिया गया वो जरूर ही अज़ाब में गिरफ्तार होगा। मन नूक़िशा, जिसका मुनाक़शा अल्लाह ने कर लिया, उज़िबा, उसको अज़ाब दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसके दाएं हाथ में नामे अमाल दे दिया गया, फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब किताब आसान हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम इस हिसाब आसान हिसाब किताब को नहीं समझे, इसका मतलब तो ज़ालिकल अर्ज़, अल्लाह की बारगाह में सिर्फ पेश होना है। जाके बंदा पेश होगा, अल्लाह फरमा दे जा तुझे जन्नत में दाखिल किया। अगर उसके नामे अमाल को खोल दिया गया, चाहे वो जिस मर्जी मकाम पर हो, अगर हिसाब किताब की बात शुरू हो गई तो फिर इंसान अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच पाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नेक अमाल के मुकम्मल होने पर हमें ये दुआ सिखलाई कि हम अल्लाह से क्या दुआ मांगे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा। पढ़िए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमारे अमाल को कबूल कीजिए। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, या अल्लाह हमारी गर्दनों को अपनी इताअत में झुकाए रखिए। वज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, या अल्लाह हमारी नस्लों में दीन को जारी कर दीजिए। वतुब अलैना, या अल्लाह हमारी वारिना मनासिकना, या अल्लाह हमें इबादत का दीन का इल्म सिखा दीजिए। वतुब अलैना, या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर लीजिए। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक आप तौबा कबूल करने वाले हैं। और फिर आगे, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह हमारे अंदर वो रसूल भेजिए जिसके लिए इस कायनात को आपने बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी जलीलुल कदर हस्ती हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआएं मांग रही है। ये मेरे और आपके लिए इसमें तालीम भी ये है कि मेरे और आपके अंदर कितना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के जज्बात मौजूद। तो ये दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो हम कबूलियत की दुआ मांगे, तौबा करें, फर्मा बरदारी की दुआ करें कि अल्लाह फर्मा बरदारी औलाद के लिए मांगे, दीन को सीखने की दुआ मांगे। आखिरी बात, आज की रात लैलतुल जाइज़ा इस रात को कहा जाता है। ईद उल फितर जब जैसे ही चांद नजर आएगा, ईद उल फितर की रात शुरू हो जाएगी। इस रात को हदीस मुबारका में लैलतुल जाइज़ा, जज़ा देने की रात, इनामात देने की रात, अजर देने की रात, मजदूरी देने की रात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत लैलतुल जाइज़ा में तमाम रोजेदारों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमाया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये लैलतुल कदर है, पीछे ताक रातें गुजरी, हर शख्स कोशिश करता है कि इन ताक रातों में मैं लैलतुल कदर को हासिल करने की जद्दोजहद करूं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, कितनी, उनके ज़हन में सवाल आया कि इतनी कीमती रात जिसमें सारे रोजेदारों की मग़फ़िरत होगी, शायद ये लैलतुल कदर की रात हो। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये लैलतुल कदर की रात है। फरमाया, नहीं, ये लैलतुल कदर की रात नहीं। जब मजदूर अपनी मजदूरी कर चुकता है तो उस मजदूर को उजरत देने का वक़्त आता है। ये लैलतुल जाइज़ा वो रात है जब इंसान रमज़ान के रोजे रख के फारिग होता है तो अल्लाह उसको उसकी मजदूरी और उजरत अता फरमाता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि 2 रातें ऐसी हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा, जिसने इन 2 रातों में अल्लाह से अजर और सवाब की नीयत करते हुए क़याम किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस क़याम करने वाले के दिल को उस वक़्त जिंदा बाकी रखेंगे जब सारी कायनात के लोगों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिन रातों में अल्लाह किसी की दुआ को रद्द नहीं करते। नंबर 1 जुमा की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात,
اور نمبر 4 اور 5 عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں جس میں انسان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا. نمبر 1 یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات. نمبر 2 یوم العرفہ عرفہ کی رات. نمبر 3 یوم النحر قربانی والی رات جس میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اور نمبر 4 فرمایا عید الفطر کی رات. ایک اور صحابی نے اس کے اندر 5ویں ایڈ کی کہ 15ویں شب کی رات. تو ہمارے پاس کتنے موقع اللہ کے بہانے اللہ کی رحمت کے بہانے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار بہانوں سے نوازنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آخری جنتی جس کو جنت سے نکالا جائے گا آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جہنم سے نکال کر اس کو جہنم کے دروازے کے باہر رکھا جائے گا اور اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا. اب اللہ سے التجا کرے گا یا اللہ اور کچھ نہیں مانگتا میرے منہ کو جہنم کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیجئے کیونکہ جہنم کی جھلسا دینے والی جو لفٹیں ہیں وہ میرے منہ پر پڑ رہی ہیں. اللہ فرمائیں گے بندے تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا اس کے بعد اور عرض کرے گا اللہ بس اس طرف جنت کی طرف میرا منہ کر دیجئے میں کچھ اور نہیں مانگوں گا. اس کا منہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا تو اس کو جنت کے نظارے دور سے نظر آئیں گے. پھر وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اور کچھ نہیں مانگتا جنت کے دروازے کے پاس لے جائیے. اللہ فرمائے گا تو کیسا خیانت کرنے والا ہے وعدے کو توڑنے والا بھی وعدہ کیا تھا کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا. اس کو جنت کے دروازے پر پہنچایا جائے گا. جنت کے دروازے پر جا کر وہ آئے اپنی آنکھوں سے واضح طور پر جنت کے مشاہدات کو دیکھے گا. پھر عرض کرے گا یا اللہ اور کچھ نہیں مانگتا بس جنت کے دروازے سے تھوڑا سا اندر داخل کر دیجئے. اللہ پھر اس کو عیب دلائیں گے کہ تو کیسا خیانت کرنے والا ہے وعدہ خلاف ہے وعدے کو توڑ رہا ہے. اس کو اندر داخل کر دیا جائے گا. اب اندر داخل ہوگا اللہ پھر فرمائیں گے اور جو مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے. اللہ سے وہ اتنا مانگے گا کہ مانگ مانگ کے اس کی بس ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے یہ بھی دیا اس جیسا 10 گنا تجھے اور بھی دیتا ہوں. یعنی اللہ کی رحمتیں تو ہر وقت انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. آج رمضان کا آخری روزہ آخری جمعہ ہے ہمارے پاس جو رمضان کے پورے مہینے میں نہ کر سکے وہ آج بھی ہم کر سکتے ہیں. اللہ کا در کھلا ہے. اس عزم اور ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھیے کہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ مزدوری ملنے کی رات ہے. اللہ سے مزدوری لے کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں جو ہم نے ٹوٹے ٹوٹے عبادات کی ان کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کے بدلے میں درجات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.